اسی طرح عزیز بھائیوں، ایک رمضان کے حوالے سے، روزہ رکھنے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہے، غسل جنابت کسی کے اوپر فرض ہے، تو وہ سحری کھا سکتا ہے، اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے گا۔ یا شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ پہلے غسل کرے گا تو ہو سکتا ہے اتنے میں سحری کا ٹائم ختم ہو جائے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان کے اوپر غسل فرض ہوتا، وہ پہلے سحری کھا لیتے، اس کے بعد غسل کرتے، اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کے مسائل اور برکات اور خیرات اور بھلائیاں اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کے مہینے کا صرف ایک مقصد ہے، صرف اور صرف واحد مقصد ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، اور وہ کیا ہے؟ انسان کی مغفرت کر دی جائے۔ جس بندے کو رمضان میں معاف نہیں کیا گیا، نہ اسے رمضان کی فضیلت کا فائدہ، نہ اسے قیام کا فائدہ، نہ اسے سحری افطاری کا فائدہ، روزہ رکھنے کا، رکھوانے کا فائدہ، جس کو معاف ہی نہیں کیا گیا۔ ساری کی ساری فضیلتیں وہ حاصل کرے گا جس کو اللہ معاف کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ممبر کے اوپر اپنا پہلا قدم مبارک رکھا، آپ نے آمین، دوسری ممبر کی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا، پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا نا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو مغفرت انسان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ایک چیز یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیشہ اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ اور عمل کی اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو، رمضان سے باہر نکلیں کہ اس کے بعد مجھے یقین اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے رمضان میسر نہ ہو۔